طرح کر لیا کرو۔ تو اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، وَأَنفِقُوا اور خرچ کیا کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جہاد میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا مت ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو سے مراد اپنے آپ کو مت ڈالا کرو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاد نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو گویا ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یہ قرآن کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ جہاد نہ کرنا، ترک جہاد کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، اس لیے ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو گیا، مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہوا، اور کشمیر کا سودا کر دیا ہمارے حکمرانوں نے۔ اور پھر ابھی غزے میں کیا ہو گیا، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، ابھی آخری حالات ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے مسلمانوں پر، اور ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے۔ تو دیکھو جہاد کو ہم نے ترک کر دیا، وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم چپ ہے، اور اگر ہم اٹھتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد۔ تو کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ معصوم بچوں کو مارنا کون سے مذہب میں جائز ہے؟ عورتوں کو مارنا کس مذہب میں جائز ہے؟ ان کے مکانات کو منہدم کرنا، گرا دینا، بموں سے اڑا دینا، تباہ و برباد کر دینا، صف فیصلی سے مٹا دینا، کس مذہب کی بات ہے؟ کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بلکہ ان کے تو وہ بڑے بڑے ربی شبی ہوتے ہیں خبیثوں کے، وہ تو باقاعدہ کہتا ہے کہ بچوں کو بھی مارو، بچے ختم ہو گئے، کہاں سے بچے اور لائے؟ اتنے متعصب ہیں وہ۔ جبکہ ہمارے ہاں تو یہ اسلام میں ہے کہ بھئی جہاد کی صورت میں بھی نہ بچوں کو مارا جائے گا، نہ عورتوں کو مارا جائے گا، نہ ان کے علماء کو مارا جائے گا، نہ ان کے بزرگوں کو مارا جائے گا، نہ ان کے مکانات کو منہدم کیا جائے گا، اور نہ جناب ان کے کھیتوں کو جلایا جائے گا، نہ باغوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، بلکہ صرف ان لوگوں سے لڑا جائے گا جو لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ بس جب وہ ہتھیار ڈالیں پھر بھی چھوڑ دو، اور جب تک وہ لڑتے ہیں تو لڑتے رہو، اور جب لڑائی میں وہ مارے جاتے ہیں تو مارنے کے بعد ان کا مسئلہ بھی نہ کرو، ان کے اعضاء بھی بے حرمتی مت کرو کہ اعضاء ان کے کاٹ دیا۔ تو اسلام تو احکامات دیتا ہے، یہ تو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں اس طرح کے ظلم و بربریت کرنا۔ تو ہمارے مسلمان دیکھو بالکل چپ ہے، پوری دنیا کے 77 ممالک ہیں خاموش ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، اور وہاں ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم میں پس رہے ہمارے مسلمان۔ کیا اس کا جواب نہیں دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں شعور اور عقل عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کی صورت میں خرچ کیا کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ویسے علماء نے اس کی تشریحات مختلف کی ہے۔ سب سے پہلی تشریح ہے، دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کی تشریح مجھے پتہ ہے کہ یہ کس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرما کہ جب ہمارے حالات سدھر گئے، جب ہم نے جنگ بدر کی جنگ لڑی، احد کی جنگ لڑی، خندق کی لڑی، وغیرہ وغیرہ، جب ہمارے حالات پورے ملک حجاز کے حالات ٹھیک ہو گئے، اور ہم مستحکم ہو گئے، مالی حساب سے بھی مستحکم ہو گئے، حالات کے حساب سے معاشرے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو گئے، ہماری حکمرانی ہو گئی مسلمانوں کی، تو فرمایا کہ ہم نے آپس میں مل بیٹھ کر یہ بات کر لی کہ بھئی اب تو ہمیں کسی کافر کا ڈر نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا اسلامی حکومت قائم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب ہمیں اپنی تجارت اور اپنی کاروبار پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہم کر رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا، کہ مکمل طور پر تجارت کی طرف رجحان اختیار کرو، اور معیشت کی طرف، اور جناب جہاد کو چھوڑ دو۔ ہاں تو جہاد کو بھی نہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک رہے گا۔ جہاد کا ایک دستہ برقرار رہے تاکہ کفار کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو۔ ہاں تو یہ ضروری ہے، اقدام جہاد۔ ہم تو دفاع نہیں کر رہے ہیں، اقدام تو دور کی باتیں، دفاع نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور سب چپ ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے ہمارے حکمرانوں کے، نہیں تو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے حکمران لے آئے جو ہمیں جہاد کی طرف لے آئے اور کفار کو